مولا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صلوات عنایت فرمائیے محمد علیہ آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علیہ محمد پر اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا آ جاؤ بیٹا آگے بیٹا آگے آ جاؤ ادھر نہ دیکھو ٹہلو مت ادھر آ جاؤ آگے جگہ ہے نا بیٹا آ جاؤ شاباش ایک ہی بار آپ سے درخواست کریں گے آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے میری خاطر آ جائیے تھوڑا سا آگے آ جائیے جزاک اللہ بلند آواز سے تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد پر جزاک اللہ ہماری بات چل رہی ہے جہاں تک ہو سکے گا ان 5 پہلس میں بچوں کے لیے جوانوں کے لیے ایک تعارف پورا پیش کر دیا جائے کل ہم نے اپنی روایات پیش کی نا امام سے متعلق جو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے عرض کر دیا کہ پورے 14 معصومین کی روایت ہیں لیکن ظاہر ہے کہ متحمل نہیں ہو سکتی نا ہمارے پاس محدود مجالس ہیں اس میں ہم اشارے دیتے چلے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آج ہم آپ کو اہل سنت کے وہ حوالے دیں گے جنہیں کوئی بھی رد نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے نا ایسے حوالے حدیثیں وہی ہیں حدیثوں کی تکرار میں آپ کا وقت نہیں دیں گے حوالے دے دیں گے آپ کے حوالے کر دیں گے ایک 2 لفظ کا فرق ہوگا باقی سیاہ ستہ میں سے 3 کتابیں یعنی سیاہ ستہ کا مطلب 6 صحیح کتابیں 6 صحیح کتابیں آپ جانتے ہیں کیا مطلب سیاہ ستہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب حدیث پہ پابندی لگا دی گئی تھی دوسرے دور میں ایک تاریخی بات ہے ظاہر ہے اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں کیونکہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اب منع کر دیا تھا کہ جو حدیث بیان کرتا تھا کوڑے مارے جاتے تھے اس نے حدیث کیسے بیان کی مارو اس کو پکڑ کے ٹھیک ہے بعد میں جا کے جناب 100 ہجری کے بعد یہ ہوا کہ نہیں بھائی حدیث بیان کرو تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ قرآن کی تشریح اور تفسیر میں مسئلہ ہو رہا تھا کہ قرآن کی تشریح تفسیر کیسے ہو بند اسی لیے کی گئی تھی کہ تشریح اور تفسیر بقول مورخین کے کہ لوگ اپنی مرضی سے کر رہے تھے اس لیے حدیثوں کو بند کر دیا گیا تھا حالانکہ ایسا نہیں تھا اگر حدیثوں کا سلسلہ جاری رہتا تو چھان پھٹک تو جانتے تھے نا صحابہ جانتے تھے کیسے الگ کرنا ہے کیسے اچھے کون صحیح ہے کون سی غلط ہے تو کبھی انسان اتنا زیادہ اشتباہات میں نہ پڑتا جو بعد میں پڑا بعد میں مجبور ہو گیا حدیثوں کا سہارا لینے پہ یہاں تک کہ جناب پورا ہوا باب کھلا کی حدیث ہے اب جب حدیثوں کا باب کھل گیا تو ایک صلوات بھیجیے اور محمد علیہ محمد پر جب باب کھل گیا تو اب جناب اس میں ہر طرح کی حدیثیں آنی شروع ہو گئے بھیا میں پہلے بچپن میں جب سنتا تھا کہ بکے کی پیاز مکے میں بیچو تو جنت واجب ہوتی میں سمجھتا تھا یہ مذاق ہے یقین جانے میں سمجھتا تھا کہ یہ مذاق کرتے ہیں لوگ خواہ کی مذاق ارے بھائی میں حیران رہ گیا واقعی تاریخ میں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری پیاز کا اس نے سوچا مکے میں کسی نے کہہ دیا کہ زیادہ اس کا اگر انہیں ساری جمع پونجی پیاز پہ لگے بکے کا رہنے والا یاد ہے کہ بکا بھی ایک جگہ تھی بکے کا رہنے والا تھا تو وہ ساری جمع پونجی اس نے پوری زندگی لگا دیا پیاز کے اوپر اور پیاز لے کے کہاں گیا مکے میں آ گیا وہ نہیں بھی کیا وہ پریشان ہو گیا میں کیا کروں کوئی لینے والا نہیں کوئی خریدار نہیں ان کا میں تو زندگی کی جمع پونجی اب اس نے ایک شخصیت سے رابطہ کیا کہا کہ بھائی میں کیا کروں میں پھنس گیا اب مجھے نکالو اس مشکل سے بھائی نکل جاؤ گے مشکل سے میں ایک حدیث بیان کر دوں گا لوگوں کو دیکھو تمہاری کیسے بک جائے گی خیر جو بھی معاملہ طے ہوا نہیں ہوا بہرحال وہ معاملے کے بعد تو مجھے نہیں معلوم لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو اپنا سارا مال لے کے فلاں میدان میں جمعے کے دن آ جانا اب جمعے کو تو پورا مسلمان جمع ہوگا نا مکے کا سارے مسلمان جمع ہو گئے نکلو بھائی بہت ضروری حدیث تم سے بیان کرنی ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ بکے کی پیاز اگر کوئی مکے میں کھائے گا فوجب لہ الجنہ تو اس کے بعد جنت واجب ہو جائے گی
من اکل بصر البکت فی المکہ، جس نے بکے کی پیاز مکے میں کھائی، وجب لہ الجنہ، اس پہ بولو جی اسے تو 1 گھنٹہ نہیں لگا، اس کا سارا مال بک گیا، مہنگا مہنگا بک گیا، لوگ اس کے چھلکے بھی خرید کے لے جا رہے تھے۔ تو یہ تاریخی واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایسے پھر ہوا یہ کہ لاکھوں حدیثیں، اب جب لاکھوں حدیثیں میدان میں آ گئی تو پھر مسئلہ ہو گیا، پھر دوبارہ پہلے سے زیادہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ باتیں ہیں، 2ری 3ری ہجری کی 2ری صدی ہجری میں سارا ایک قیامت برپا ہو گئی کہ کیا ہو گیا بھائی، فقہ ترتیب پائی نا۔ تو آپ حیرت کریں گے کہ میں محتاط انداز کہہ رہا ہوں آپ کو کہ درجنوں فقہیں، کئی 100 فقہیں وجود میں آ گئی تھی، میں درجنوں تک محدود رکھ رہا ہوں آپ کو کہ درجنوں فقہیں، اور یہی اماموں کی تعداد اتنی جس کی کوئی حد نہیں، ہر کوئی اپنی ایک فقہ لے کے بیٹھا تھا۔ جبھی تو پابندی لگی نا، پھر قانون بنا عباسیوں کے دور میں کہ بھائی اس کو ختم کرو، یہ کیا ہو گیا قصہ، پھر وہ 4 فقہوں کے اوپر معاملہ جا کے ان کا ٹھہرا، ان کی بات کریں، ہمارا نہیں۔ ہمارا سفر یاد رکھیے گا کہ مولا کائنات سے ہماری فقہ کا سفر شروع ہوا ہے۔ فقہ یاد رکھیے، فقہ اسلامی، فقہ جعفریہ تو بعد میں نام پڑ گیا نا، لیکن کوئی دور ایسا نہیں تھا کہ جب شیعوں نے اپنی امامت کا دامن چھوڑا ہو اور بھٹکے ہوں فقہ کے لیے۔ فقہ علی، میں ایک ابھی اس پہ پورا اشرہ پڑھ کے آ رہا ہوں کراچی میں، جس میں نے تاریخ فقہ جعفریہ نام ہی یہ رکھا تھا، اور فقہ جعفریہ کی تاریخ یعنی وہی فقہ اسلامی ہے، نام تو اس لیے پڑا کیونکہ 5ویں اور 6ٹھے امام، خاص طور پہ 6ٹھے امام کے دور میں کیونکہ تدوین ہوئی اور سب سے زیادہ موقع ملا 6ٹھے امام کو پھیلانے کا پیغام، اس طرح سے پھیلایا کہ وہ فقہ جعفریہ ہی منسوب ہو گئی۔ دوستوں نے بھی یہی کہا، مخالفین بھی یہ کہتے تھے جعفریوں کا یہ قول، جعفریوں کے وہ ہوتے ٹھیک ہے، اصطلاحیں ہیں دنیا میں رائج ہوتی ہیں، فقہ کی اصطلاح رائج ہو گئی، قرآن سے تو نکلی ہے ساری اصطلاحات، رائج ہو گئی، ولایت کی اصطلاح رائج ہو گئی، اس میں جھگڑا کرنے کی کیا بات ہے؟ زمانے کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اصطلاحیں اپنا وجود پیدا کر لیتی ہیں، وہ زمانہ نہیں تھا، یہ زمانہ آ گیا، اس میں یہ اصطلاحیں آ گئیں، نئی اصطلاحیں آ گئیں، کون سی پریشانی کی بات ہے بھائی؟ ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں، جیسے فقہ جعفریہ وہی فقہ اسلامی ہے، لیکن کیونکہ 6ٹھے امام کے دور میں سب سے زیادہ اس پر کام ہوا، 4000 شاگردوں کے نام لکھے، شاگرد یعنی علماء، فقیہ۔ 6ٹھے امام نے کتنے فقیہ بنائے؟ 4000، اور نام ہے، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نام موجود ہے، یہ نہ سمجھے گا کہ ایسی بات 4000۔ جس نے 3210 لکھا علامہ ہلی نے، اس نے 3210 نام لکھے، جس نے 4000 لکھا اس نے 4000 نام لکھے، فقیہ۔ اب سوال یہ ہے کہ امام موجود ہیں، ڈائریکٹ ان سے سوال ہو سکتا ہے امام نے فقیہ بنائے کیوں؟ سوال ہے، جب آج فقیہ کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ڈائریکٹ امام سے پوچھ لیتے ہیں، بھائی ہمارے تو اتنی پہنچ نہیں ہے، سیدھی بات بتا دیں، ہمیں گناہ گار۔ آج کے دور میں بھی ہیں لوگ جو تقلید کرتے ہیں براہ راست کس کی؟ امام کی۔ بھائی ہمیں نہیں پتا، ہم تو نائبین تک پہنچ جائیں بڑی بات ہے بھائی، ہاں ہمیں ان کے تقوی بتا دیتا ہے کہ غلام ایسے ہیں تو آقا کیا ہوگا، ہے نا، ہم تو بات، لیکن بھائی ایسے ہیں۔ مگر میرا سوال اپنی جگہ ہے، میرا سوال یہ کہ جب غیبت میں ضرورت نہیں ہے تو حضور میں کائے کی ضرورت ہے؟ غیبت میں ضرورت نہیں ہے نا، بقول لوگوں کے نہیں ہے کوئی ضرورت، ہمیں اچھا بھائی نہ کرو، ہمارے سوال کا جواب دے دو ہمیں آسان سا، کہ پھر حضور میں تو بالکل بھی نہیں نا، جب امام موجود، یعنی امام کا حضور ہے، امام موجود ہے، حاضر ہے، پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو پھر امام نے 4000 فقیہ کیوں بنا؟ پھر امام اپنے شاگردوں کو کیوں حکم دیتے تھے کہ جاؤ اجلس فی مسجد المدینہ وافت الناس، جاؤ بیٹھ جاؤ مسجد نبی میں، لوگوں کے لیے فتویٰ دو، حالانکہ خود امام مدینے میں، خود مدینے میں ہے نا، کیوں فرما رہے ہیں جاؤ ابان ابن تغلب، جاؤ ابو بصیر، جاؤ مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کے لیے فتویٰ دو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمارے یہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہے بھائی، ہمارے یہاں ہر ایک نے فقیہ بنائے۔ ایک مثال اور دے دیں، خود مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے شاگردوں کے نام لیتے چلے جائیے۔ تفسیر میں شاگرد کون ہے؟ ابن عباس، جن کو وہ بھی مانتے نہیں مانتے یہ، لیکن کیونکہ وہ عباسی تھے نا، جناب عباس ابن عبد المطلب کی اولاد تھے، اور جب عباسیوں کی حکومت آئی تو ان کی مجبوری تھی کہ اپنی بھی شخصیت کو پروجیکٹ کرو، تو قدرتی طور پہ عبداللہ ابن عباس وہاں موجود رہ گئے، ورنہ ان کو بھی کاٹ دیتے ہی ہے۔
وہ عباسیوں کا کارنامہ تھا، کام تھا نہیں تھے تو وہ آپ جانتے جو بھی بنی عباس، لیکن اب حضرت عبداللہ ابن عباس، اچھا سارے کہتے ہیں سب سے بڑا مفسر عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، تو وہی عبداللہ ابن عباس نے کس سے تفسیر پڑھی تھی؟ استاد کے اوپر جا کے سب کی سوئی اٹک جاتی ہے۔ وہ بتاؤ نا کہ عبداللہ ابن عباس شاگرد تھے کس کے؟ مولائے عارفان کے۔ اور پہلا مجتہد جو مکے میں مسجد حرم میں مسند لگا کر بیٹھا لوگوں کے لیے فتویٰ دیتا تھا، اس کا نام ہے اکرمہ ابو عبداللہ، جو غلام ہے عبداللہ ابن عباس کا، ان کا براہ راست شاگرد ہے۔ عبداللہ ابن عباس کس کے شاگرد ہیں؟ مولائے کائنات کے۔ تو پہلا جو فتویٰ دینے مکے میں بیٹھا نا، وہ بھی بالواسطہ کس کا شاگرد ہے؟ مولائے عارفان علی بن ابی طالب کا۔ وہ جو اعراب کی باتیں کرتے ہیں نا کہ اعراب لگے، زیر زبر پیش، یہ سب حجاج نے لگایا۔ کہیں نہ کہیں سے کسی ظالم کو بچانا ہے، کہیں نہ کہیں سے کسی ظالم کو بچانا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے کیا کرا؟ حجاج نے بڑا کارنامہ کیا تھا، قرآن پہ زیر زبر پیش لگایا تھا۔ واہ بھائی واہ، اگر اس نے لگائے ہوتے نا تو یقین کرو آج تک میں مشکوک ہوتا قرآن مجید کہ پتہ نہیں بھیا اس نے کہاں چھوڑا ہوگا، کہاں لگایا ہوگا۔ صرف و نحو کا بادشاہ کہلاتا ہے ابو الاسود دوئلی، وہاں بھی ہمارے یہاں بھی۔ اس کا اصل نام ہے ظالم ابن عمرو، زبان جاہلیت کا نام تھا نا، تو پھر بدل دیا تھا اس کا نام کہ بھئی یہ نام ٹھیک نہیں ہے، ظالم ہے۔ بابا اس زمانے میں تو رکھ دیتے تھے نا، کچھ بھی نام رکھ دیا جاتا تھا نام۔ تو ظالم ابن عمرو نام رکھ دیا، پتہ نہیں کس بنا پہ اس کے ماں باپ نے رکھ دیا ہوگا، آتی اس نے پتہ نہیں تھپڑ مار دیا ہوگا باپ کو ماں کو، کیا کیا کہ اس کا نام رکھ دیا ظالم ابن عمرو۔ واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم، میں بتا رہا ہوں کہ نام اس کا یہ تھا ظالم ابن عمرو۔ تو مولا نے بدل دیا تھا اس کا نام، کیا کر دیا تھا کہ ابو الاسود دوئلی، ابو الاسود اس کو کنیت دے دی کہ اور اسی نام سے مشہور ہے، اصل نام لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو اب جب ان سے پوچھا جائے کہ نحو کا بابا آدم کون کا؟ ابو الاسود دوئلی، وہ پہلا شخص جس نے علم نحو ایجاد کیا۔ بھئی اس کا استاد کون ہے؟ سوئی اٹک گئی، آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہ آپ یہ دیکھیں جو میں کہتا ہوں نا کہ بغض علی کہاں کہاں بولتا، یہ ہے بغض علی۔ ارے بھئی ابو الاسود دوئلی نے کس سے سیکھا؟ حضرت جبرائیل تھوڑی اس کو سکھا کے گئے، وہی تھوڑی آئی، وہ نبی تھوڑی ہے، وہ پیغمبر تھوڑی ہے، وہ رسول تھوڑی ہے، وہ امام تو کسی سے تو سیکھا ہوگا نا۔ ہر ایک کا کوئی استاد ہوتا ہے نا، تو وہ کو بتاؤ نا کہ اس کا استاد، بتاؤ اس کا استاد کون ہے؟ اب وہاں سے اٹک جائے گی۔ تو اس کا استاد کون؟ براہ راست کیونکہ صحابی تھا مولائے عارفان علی ابن ابی طالب کا، صلوات بھیجیے محمد علی۔ بہرحال بات کچھ اور کر رہے ہیں، تفصیل کہیں اور، ایک جملے سے جملہ نکلتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ فقہ کا کہیں بھی کسی بھی زمانے میں ٹوٹا نہیں۔ ائمہ طاہرین نے ایسا انتظام کیا ہوا تھا، آپ کو حیرت ہوگی کہ امام حسن علیہ السلام کے 80 شاگردوں کے نام تک موجود ہیں، اور جناب سید الشہداء کے شاگردوں کی تعداد تو 1000 تک ہے۔ ایک ہی نام کافی ہے، فقیہ کوفہ حبیب ابن، اور ایک نہیں ہے وہاں فقیہ، یاد رکھیے گا، بریر حمدانی، مسلم بن اوسجا۔ بریر حمدانی کا لقبی معلم کوفہ، کیا لقب تھا؟ یمن کے تھے نا، اصلی تو یمن کے تھے، بنی حمدان وہاں کا قبیلہ ہے، بنی حمدان جس کے لوگ وہاں پہ موجود تھے کربلا میں، یہ یمنی قبیلہ۔ اور دیکھ لیں آج تک یمنیوں کو کیسے شیر کے، واقعی بالکل لگتا ہے کہ شیروں کی طرح میدان میں اترے ہوئے بے سر و سامانی کے عالم میں لڑے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بریر حمدانی، مسلم بن اوسجا، بریر حمدانی میدان میں گئے، لوگ لڑنے نہیں آ رہے تھے، کوئی لگے ہمارے بچوں کو پڑھایا، ہمیں پڑھایا ہے، معلم قرآن تھے۔ تو اب سوال یہ ہے، وہی سوال کہ بھئی جب فقیہ کی ضرورت ہے، وہ امام موجود ہے، تو فقیہ کیوں بنا رہے؟ اسی لیے نا کہ بھئی معجزے سے ہر کام نہیں ہوتا، شاگردوں کو بھیجا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے اپنے نمائندے بھیجے نہیں بھیجے، علی نے نمائندے بھیجے نہیں بھیجے، خود ہی سارے کام کر لیتے۔ یہ بات تو پھر کہیں اوپر تک چل جائے گی، پروردگار یہ ملائکہ کا ساری فوج لشکر کیوں تیار کیا، خود ہی کر لیتا سارے کام۔ یہ انبیاء کیوں کو بھیجا؟ بقول وہ جو قرآن میں مثال بھی دیا تھی، روایات میں، واقعات میں، کوہ طور کو مسلط کر دیتا سروں پہ، آتا ہے نیچے پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، آیا تم بس سب پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ، ہے سمجھ میں آئی؟ ایک سسٹم ہے نا، تو معصومین بھی اسی سسٹم کو لے کر تھے۔ خیر اب پھر واپس آپ کو لاتے ہیں، تو اب یہ 9 لاکھ 10 لاکھ سے لے کر 16 لاکھ تک جعلی حدیثیں مارکیٹ میں آ گئی۔ ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں ایک اصول ہے پرکھنے کا، 16,000 حدیثیں ہمارے یہاں 30,000 ہیں، لیکن پرکھنے کا ایک معیار ہے نا، پیمانہ ہے، اس پہ پرکھا جاتا ہے۔
اور پھر الگ کر دیا جاتا ہے کہ وہاں حدیث لکھی بھی ضرور ہے، بھائی لکھی جائے گی، لیکن اس کو لکھنے والا خود یہ لکھ رہا ہے پرکھنے کے لیے معیار کیا ہے، شرائط ہے نا، ان شرائط پر اترے گی تو چاہے بحر الانوار ہو قبول کی جائے گی، اگر ان شرائط پہ نہیں اترے گی تو چاہے بحر الانوار کی ہو قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ گئے، ایک اصول ہے. مقام ان کا تقدس وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کام بھی میں نہیں کرنے والا. یہ کام کون؟ وہی علم رجال کے جو ماہر ہیں جنہوں نے پڑھا دیا، انہوں نے معیار بنا دیا کہ اس معیار کے اوپر آپ جیسے طالب علم حدیث کو رکھیں گے، اس پہ پوری اترتی ہے تو ٹھیک ہے. یہ معیار وہاں بھی ہے. اب آپ کو وہاں پر لاتے ہیں کہ ہوا کیا کہ اب جب 9 لاکھ حدیثوں میں سے بڑا مسئلہ ہو گیا، ان کو پھر چھانٹنا شروع کیا. اس کے لیے ان کے اپنے معیار انہی نے مقرر کیے، اپنے معیار مقرر کیے. تو ان 9 لاکھ اور 16 لاکھ میں سے کسی نے نکالی فقط 3000، لاکھوں میں سے 3000. اس کو وہی ملی کہ بھائی یہ پوری اتر رہی ہے معیار پہ، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے صحیح. کسی نے نکالی 6000، کسی نے نکالی 7500، کسی نے نکالی 8000، اس سے اوپر کوئی نہیں گیا. لاکھوں میں سے یہ نکلی یعنی 1%. کتنی؟ 1%. 1 لاکھ کا 1% کتنا ہوتا ہے؟ 1000. میں تو پھر زیادہ بتا رہا ہوں. 16 لاکھ میں سے 8-9 حدیثیں، لیکن چلو میں نے کہہ دیا 1%، یعنی 99% ان کے نزدیک کیا ہوئی؟ قابل بھروسہ نہیں ہے. صحیح یہ ہے، صحیح میں بھی 6 کتابوں کو مقام دے دیا کہ بھئی یہ صحاح ستہ. صحیح میں بھی صحیح ہیں 2 پر، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم. امام مسلم نیشاپوری، حجاج بن مسلم نیشاپوری اور امام اسماعیل بخاری. ٹھیک ہے، یہ جناب ان دونوں کی کتابیں اس 6 میں بھی پر. اب اس کے بعد جو ہے سنن نسائی. سنن نسائی کا درجہ ان کے برابر ہی ہے، لیکن کہتے ہیں چلو بھائی 1 نمبر جیسے 100 ہے تو 99 دے دیے. یہ ان کی بات کریں، ہماری نہیں. امام نسائی کا قصور، امام نسائی سے بھی ایک قصور ہو گیا. امام نسائی سے قصور یہ ہوا کہ انہی نے مولا عارفان کے بارے میں حدیثوں کی الگ کتاب، فضائل کی الگ کتاب لکھ دی. 100 سے زیادہ حدیثیں رسول کی جمع کی، اور کوئی ہمارا حوالے شیعہ تھے ہی نہیں. وہ خود کہتے ہیں بھائی میں نے شیعوں سے تھوڑی لیا نا، میں شیعوں کی پڑھاؤں کتابیں، اپنی کتابیں پڑھی ہیں. لیکن وہ بھی ان کا جرم بنا اور ان کو اتنا مارا گیا، ان کا تشدد کیا گیا کہ بیچارے اسی تشدد سے انتقال فرما گئے. میں کہتا ہوں شہید ہو گئے، ہے نا. ان کا بیچارے کا کام ایسے تمام کر دیا. امام نسائی صحاح ستہ میں، سنن ابن ابی داؤد صحاح ستہ، سنن ابن ماجہ صحاح ستہ، سنن ترمذی صحاح ستہ. اب صحاح ستہ تک پہنچا دیا میں نے آپ کو. یہ ہے صحاح ستہ، یعنی صحیح ہمارے برادران کے صحیح کتاب ہے. ہم تنقید نہیں کریں گے، بڑی محنت کی نکال لی. لیکن اب دیکھیے آپ کے کمال کیا ہوتا ہے. آئیے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں میرا وہ کہاں گیا موبائل؟ بھائی ایسا نہ کریں، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. نہیں یہ والا، دوسرا. چلو بس حافظے سے کام چلاتے ہیں. حالانکہ میں نوٹ کر کے لایا تھا، لیکن اب وہ حافظے پہ انشاءاللہ خدا مدد کرے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کہیں گیا. چلیے سب سے پہلے لیتے ہیں سنن ترمذی. سنن ترمذی، اس میں ہے ایک کتاب، کتاب الفتن. مختلف کتابیں نا، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب فلاں، ایسے نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہ سمجھے کوئی الگ سے کتاب نہیں. یہ جو حدیث کی اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں، جیسے ہماری فقہ ہے نا، تو فقہ میں کیا ہوگی؟ سب سے پہلے کتاب طہارت، پھر کتاب صلاۃ، پھر کتاب صوم، ہے نا. اس طرح سے کتابیں ہوتی، کتاب حج، کتاب خمس، اس طرح کتابوں کے نام ہوتے ہیں. تو جو صحیح ترمذی ہے، اس میں کتاب الفتن، اس کتاب الفتن میں باب ہے باب خروج المہدی. باب یعنی الگ سے ایک باب قائم کیا ہے، الگ سے ایک باب قائم کر دیا. اس میں فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا، سارے حوالے دیکھیں، ریفرنسز دیکھیں. فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں لو لم یبقى من الدنیا الا یوما واحد، الا یوم واحد، اگر یہ دنیا باقی نہ رہے سوائے اس میں ایک دن کے، لطول اللہ اليوم ذالک اليوم، تو اللہ کیا کرے گا؟ وہ جو کل میں نے پڑھا ہے، یہ اس میں آ رہی ہے،
اتنا طویل کر دے گا، اتنا طویل کرے گا کہ میری ذریت میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا، میری ذریت میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا، اور زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا کما ملئت ظلما و جورا، جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ کون ہے؟ صحیح ترمذی۔ اور اسی بات میں اب جب نیچے جائیں گے تو بہت ساری حدیثیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں بتایا، یہ تو کہہ دیا کہ مجھ سے ہوگا، لیکن کیا کیا؟ یہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ فاطمہ کی اولاد ہوگا، اور یہ لفظ بھی نہیں کہ اہل بیت میں سے ہوگا، بھائی اہل بیت میں سے لکھتے تھے، یہ نہیں لکھا، یہ لکھا کہ منی، مجھ میں سے ہوگا۔ وہ اہل بیت کا لفظ نہیں پڑھا ہوگا ان، یا وہ حدیث انہیں نہیں ملی، لیکن چلیے یہاں ہوا۔ اب اس باب خروج المہدی میں اس سلسلے کی ایک روایت نہیں ہے، مسلسل روایات ہیں، ان کو آپ جا کے کسی بھی اردو کتاب خانے میں نکالیے گا۔ میں نے صفحہ نمبر کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ ہر جگہ الگ الگ ہے۔ الگ الگ کیوں ہے؟ پہلے کئی بار وجہ بتا چکا ہوں کہ مطلب جس نے صحیح ترمذی کی شرح لکھی، کسی نے 6 جلدوں میں لکھی، کسی نے 4 میں لکھی، کسی نے 5 میں لکھی، کوئی لاہور میں چھپ رہی ہے، کوئی کراچی میں، کوئی بیروت میں، کوئی قاہرہ میں۔ تو پہلے زمانے میں صفحے نمبر 1 ہوتے تھے، اب صفحہ نمبر 1 جو بھی چھاپے گا وہ اپنے حساب سے چھاپ رہا ہے، تو صفحہ نمبر بدل جائے گا۔ میں نے آسان بتا دیا، کتاب الفتن باب خروج المہدی، باب خروج المہدی نکالیں گے، سارے سلسلے سے روایات نکلتے چلیں گے۔ آئیے سنن ابن ابی داؤد۔ اب سنن داؤد میں جو کتاب ہے، اس کتاب کا نام تو یہی ہے کتاب الفتن، ما جاء عن المہدی یا ما جاء فی المہدی، یعنی وہ خبریں، وہ روایتیں جو آئی ہیں مہدی کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، ان کے لیے وہ ایک الگ سے ایک باب قائم کرتا ہے۔ اب وہاں پہ ذرا سا آگے بڑھتا ہے، یہی جملے، یہ جو میں کل سے تکرار کیے چلا جا رہا ہوں نا، یہی حدیث کہ طول اللہ ذالک الیوم، اللہ طویل کر دے گا، یہاں تک کہ حتی یبعث رجلا من اہل بیتی۔ اب یہاں اہل بیت کا لفظ وہ دے رہا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا، میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اور اسی طرح زمین کو پر کر دے گا۔ اب یہاں ایک قدم وہ آگے بڑھ گئے، اس میں بھی ایک حدیث نہیں، اسی سلسلے کی بہت ساری، فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، ایک ایک لفظ بدلتا جائے گا۔ میں نے خلاصہ بتا دیا، حدیث یہ ہے، یعنی ایک حدیث نہیں ہے، ایک سے زیادہ حدیث ہے۔ کسی نے 10 لکھی، کسی نے 12 لکھی، کسی نے 14 لکھی، کسی نے 7 لکھی، کسی نے 8 لکھی، سب لکھ رہے ہیں۔ تیسرے آئے، اب آئیے نام آتا ہے، وہ کہاں آتا ہے؟ سنن ابن ماجہ، سیاہ ستہ میں سے چھٹی کتاب سنن ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ کا بھی یہی حال، وہ باب خروج المہدی نکال لیجئے کتاب الفتن میں سے، خود بفہرست جب دیکھیں گے نا نکل آئے گا۔ کہیں دیکھیے اصلی کتاب کہیں 3 جلدوں میں ہے، کہیں 4 جلدوں میں۔ پھر اس کے بعد جو شروحات لکھی گئی ہیں، ان شرح کا کوئی حساب نہیں۔ جیسے صحیح بخاری کی شرح 20 سے زیادہ جلدوں میں بھی لکھی گئی ہے، 25 جلدوں میں بھی لکھی گئی ہے، 30 جلدوں میں بھی لکھی گئی نا، وہ پھر الگ بات۔ اردو میں ترجمے کے ساتھ چاہیے آپ کو 3 جلدوں میں یہ ساری احادیث کی کتابیں آپ کو اردو میں مل جائیں گی۔ کتابوں کے ساتھ رکھا کیجئے، دیکھیے اس پہ بھروسہ نہ کیجئے موبائل پہ۔ کئی بار آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں، کئی بار میں نے آپ سے عرض کیا، کتاب کتاب کتاب، الکتاب والکتاب، کتاب اصل ہے، سمجھ گئے آپ؟ یہ جتنا بھی ہے نا، یہ آرٹیفیشل میموری آپ کی، ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دن کے لیے وہ سوئچ آف کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار واروبار سب بند ٹھپ بیٹھے ہیں نا، کیونکہ سارا تو اس کے اوپر ہے، موبائل پر ہے، آپ کے انٹرنیٹ پہ ہے نا، اس پر کتاب کتاب۔ عقل مند آدمی آج بھی جو کچھ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں لکھ کے ضرور رکھتے ہیں، تاکہ کسی دن یہ جب ڈیلیٹ ہوگا، وہ ایک اوپر سے وائرس ڈالیں گے، سب چھٹی فارغ ہو گیا۔ یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا، کئی سالوں سے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا جب یہ وہ آخری معرکہ ہونے والا ہے نا، تو یہ سارے حربے استعمال ہوں گے۔ ابھی تو یہ کر رہے ہیں نا ہمارے چھٹوئیے، ان کو میں چھٹوئیے کہتا ہوں، جو یہاں کر رہے ہیں یہ سب حرکتیں، یہاں جو حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ چھٹوئیے ہیں۔ ان چھٹوئیوں کے باپ تو وہاں بیٹھے ہیں نا، سارا دنیا کا سیٹلائٹ کا سسٹم تو ان کے پاس ہے نا، وہ ان چھٹوئیوں کو بھی بیکار کر دیں گے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ایک وائرس ڈالیں گے، سب ڈیلیٹ، ختم، آپ جاہل کھڑے ہیں، ساری میموری ختم، کیونکہ آپ تو موبائل میں پہاڑا بھی آپ کو یاد نہیں 6 کا، آپ تو وہ بھی اس میں دیکھتے ہیں موبائل میں۔ ہاں بچوں کو کہاں یاد، پہاڑے واڑے نہیں یاد، اب کہتے کیا موبائل ہے نا، ہے موبائل ہے نا، موبائل میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو آخری معرکہ ہے نا، بڑا بھیانک معرکہ ہے، ہاں وہ پھر واپس وہیں جائے گا، اسی طرف
انہی ہتھیاروں کی طرف خود بخود پہنچے گا، کیونکہ جب یہ سیٹلائٹ کی لڑائی شروع ہوگی نا، یہ والی وار جو شروع ہوگی، اسٹار وار جس کو کہہ لیے، سیٹلائٹ وار کہہ دیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، جو نام دے دیجئے، مجھے نہیں معلوم یہ لوگ کیا نام دینے والے ہیں اس لڑائی کو. جب وہ لڑائی ہوگی ہر طرف سے، جب وہ لڑائی ہوگی تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ہر چیز، ہر سسٹم بیکار، سارے سسٹم بیکار. جس کا دماغ چل رہا ہوگا، جس کے اس جگہ میموری میں، یہ تو کوئی نہیں چھین سکتا نا، اصل ہے یہ میموری. یہ میموری جس کی چل رہی ہوگی، آخری مار کا بھی وہی لوگ جیتیں گے انشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ساری نشانیاں آخری زمانے کی آتی چلی جا رہی ہیں، اور پہلے سے آپ کو اشارے مل رہے ہیں نا، جیسے اسپارک کر رہے ہیں، اشارے ہو رہے ہیں ذہن میں آنے کے، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. ہوشیار، تیاری کرو، تیاری کرو، تیاری کرو. ٹھیک ہے جناب. اب یہ سنن ابن ماجہ میں، اچھا کتاب کی بات کر رہا تھا میں، کتاب سمجھ میں آ گیا. یہ سب ڈیلیٹ ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا بھائی، کچھ نہیں بچے گا. اچھا ہوا ہم اس زمانے میں تھے جب پہاڑے ہم کو یاد کرا دیے گئے تھے. پرسنٹیج کیسے نکالتے ہیں میں اتنا، یہ تو ان کا سسٹم نہیں جانتا، لیکن میں تو جب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں جب اندازے سے بتاتا ہوں اپنے بچے کو کہ یہ % بنے گا. کاروباری نہ سمجھنا بھائی میں تاجر واجر نہیں، میں تو سیدھا سیدھا مولوی ہوں، لیکن وہ کوئی کام وام ایسا ہو جاتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے، آپ نے کیسے اتنی جلدی نکال لیا؟ میں نے کہا نکال کے دیکھو. ہاں یہ تو ایسی ایوریج تو یہ بن رہا ہے جو آپ نے کیسے کر لیا؟ میں نے کہا کیسے ویسے نہیں کیا، جادو نہیں ہے، ہم نے میٹرک تک صحیح پڑھا ہے، میٹرک تک اردو میڈیم پڑھا ہے مگر صحیح پڑھا ہے. اگر آپ لوگ بھی صحیح پڑھ لیں تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہاں پڑھائی کا نہیں ہے، مسئلہ ہے یہاں اسٹیٹس کا، کہ کس کا بچہ کتنے پیسوں والے اسکول میں پڑھتا ہے. بتانے کو چاہیے کہاں آپ کے بچے کہاں کیا پڑھتے ہیں، اس سے غرض نہیں، کہاں پڑھتے ہیں. فلاں وہ بڑی چین انٹرنیشنل، اس چین میں پڑھتا ہے، چاہے اس کے بعد آپ کو بے چین کر دے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تعلیم 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 کچھ نہیں بغیر تربیت کے. میری بیٹیاں سن رہی ہیں نا، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، نہ چھوڑو بچوں کو اسکول کے بھروسے پہ. ان اسکولوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تمہارے بچے بچیوں کو کیا بنائیں گے. سب سے پہلے جو وہ بنائیں گے وہ تمہارے ہی خلاف بنائیں گے. کیا ماں باپ، کیسے ماں باپ، کہاں کے ماں باپ، تیری زندگی تو آزاد جا. نہیں آج کل چل رہا ہے نا سسٹم. پہلے تمہارے بچے بچیوں کو تم سے آزادی دلائیں گے. جو تم شور کر رہے ہو نا کہ میں اتنے لاکھ ایڈمیشن کرا کے اور اتنے ہزار فیس دیتا ہوں، میرے بچے یہاں، میرے بچے وہاں، میرے بچے وہاں. جب یہ بچے وہ بنیں گے نا جو وہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر رو رہے ہوگے، سر پیٹ رہے ہوگے، ماتم کر رہے ہوگے کہ ہوا کیا، ہمارے بچے تو یہ رہے نہیں جن کے اوپر ہم نے پوری زندگی خرچ کی، سارا اپنی کمائی خرچ کر دی ساری زندگی کی، ان پہ لٹا دیا. اب بھی لوگوں کو میں سنتا ہوں، میں بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا. تو میں نے کہا یہ اسی لیے ہوا کہ ہم تو مولوی تھے نا، ہماری بات تو آپ کو سمجھ میں آتی نہیں تھی کہ مولوی کو کیا معلوم جدید زمانے کا. جدید زمانہ تو بھائی آپ کو معلوم ہے، ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو پھر بھگتو بھائی. تو جو جدید زمانہ ہم نہیں سمجھتے آپ سمجھتے ہو تو پھر اس زمانے کی بھگتو نا، پھر چیزوں کو بھی بھگتو نا. یہ جدت ہے، یہ جدیدیت ہے کہ معاشرے میں خاندانی سسٹم ختم ہو جائے، ماں باپ کا احترام ختم ہو جائے. اولادیں چڑھ چڑھ کر ماں باپ سے لڑ جھگڑ کے باتیں کر رہی ہوں، نخرے دکھا رہی ہوں، جام مردی جائیں. تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ہمیں دوست بنانے سے روکنے والے؟ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ وہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے ایک ہی گزارش کر رہا ہوں کہ 2 گھنٹے تو اپنے بچوں کو دو نا. خوش ہو جاتے ہو، چلو صبح بھیج دیا، جان چھٹی، بچے گئے اسکول میں، پڑھے ہیں. شام کو آئیں گے، چل بھائی ٹیوشن پڑھ جا، مشین بنا دیا بچے کو، جاؤ. قرآن وران کا ٹائم نہیں ہے اتنا، بچے پر اتنا بوجھ ہے نا. آپ سوچئے نا، صبح بیچارہ 6:45 پونے 7 بجے گھر سے نکل رہا ہے، 3 ساڑھے 3 بجے اس ٹریفک میں ٹینشن میں پڑھ کے آ رہا ہے. 1 گھنٹے تو آرام کے لیے. مولوی صاحب قرآن نہیں بھائی، بچہ تھکا ہوا، مولوی صاحب پھر آ جانا. سب سے مظلوم دین ہے بیچارہ. مظلوم کون ہے؟ یہ آخری زمانے کی نشانیاں، امام کے ظہور سے پہلے کی نشانی میں دین مظلوم ہو جائے گا، دین بیچارہ ہو جائے گا. جس کی مرضی دین پر اپنا ہاتھ صاف کرے گا، جیسے چاہے گا دین کو اپنے لیے موڑنے کی، توڑنے کی، روکنے کی، بڑھانے کی، گھٹانے کی کوششیں کرتا رہے گا. سب ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. ابن ماجہ میں یہ باتیں سب ریلیٹڈ ہیں میرے مضمون سے. یہ نہ سمجھیے گا کہ مضمون سے الگ ہیں، یہ سب اسی میں. ابن ماجہ میں روایت پہ اب نام بھی دیا جاتا ہے. روایت وہی جو میں پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا اس کی تکرار نہیں کرتا ہوں، وہ وقت میں آپ کا بچا رہا ہوں. کہاں سے ہوگا وہ؟
یبعثا، اس زمانے میں ان لوگوں میں یبعثا فیہم رجلم، میرے اہل بیت من اہل بیتی من ولد فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں پیدا ہوگا، اس کا نام ہوگا مہدی، اور میرے نام پہ اس کا نام ہوگا یعنی محمد، اور کنیت بھی میرے نام پہ ابو القاسم ہوگی۔ یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب آئیے اس سے بڑی بات جو بتانے جا رہا ہوں، مستدرک حاکم میرے گھر میں موجود ہے کتاب، اطمینان رکھیں آپ جب میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ حاکم نیشا پوری سیاہ ستہ کے بعد سب سے بڑا اس کا مقام ہے حدیث میں، اس نے ان کی حدیثوں کا بھی آپریشن کیا۔ اور میں نے پہلے کیا عرض کیا تھا کہ دو صحیح میں یہ حدیث نہیں ہے مہدی کے بارے میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ حدیثیں جناب مہدی کے امام مہدی کے بارے میں نقل کرنے کے بعد ان دونوں پہ اعتراض کرتا ہے کہ مجھے حیرت ہے، شیخین پر حیرت ہے کہ انہی کی بنائے ہوئے شرائط نامے پر یہ ساری حدیثیں پوری اترتی ہیں، اور ان دونوں نے کیوں ان حدیثوں کو شامل نہیں کیا۔ یعنی اس پہ دلائل دیتا ہے حاکم نیشا پوری، دلائل دیتا ہے، بحث کرتا ہے، پوری بحث اس کی موجود ہے کہ مجھے حیرت ہے ان دونوں پہ کہ جو انہی نے بنایا ہے، یعنی قانون بنایا، شرائط نامہ، ان کی شیخین کی شرائط پر یہ حدیثیں پوری اترتی ہیں، حدیث جو مہدی کے بارے میں آئی ہیں، پھر ان کو شامل کرنے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں تعجب کرتا ہوں، بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ بھائی حاکم نیشا پوری صاحب بڑے احترام کے ساتھ، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، ہماری سمجھ میں سب آتا ہے، ہمیں سب سمجھ میں آتا ہے کہ ابو ذر سے حدیث کیوں نہیں لی جاتی، ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے ابو ایوب انصاری سے حدیث کیوں نہیں لی جاتی، ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عمار یاسر سے حدیث کیوں نہیں لی جاتی، ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جابر سے حدیث کیوں نہیں لی جاتی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب ایک طرف یہ رکھیے مہدی کی حدیثیں، ٹھیک ہے، اب ایک طرف آپ کو دوسری حدیث بتاتے ہیں، پیغام۔ کل پھر اور انشاءاللہ زندگی رہی کل پرسوں دوسرے علامات کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے مقابلہ سن لیجئے نا۔ ایک یہ مسلم ہے مہدی کا ظہور، اور ایک دجال کا ظہور، خروج کہہ لیجئے، ایک دجال کا خروج۔ ان دو میں دونوں جگہ جتنے ہمارا مکتب اور ہمارے برادران کے دونوں متفق، ایک مہدی کے آنے میں سوائے نواسب کے نا، ناصبیوں کو میں نے پہلی مجلس میں بتایا تھا کہ ان کو شامل نہ کریں، وہ الگ ہے، نواسب الگ ہیں مہدی کے بارے میں، اور دوسرے دجال، کہ دجال خروج کرے۔ مہدی کے آنے سے پہلے ساری دنیا پر دجال کا قبضہ ہو جائے گا۔ آپ قبضے کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اعلان کر دے گا کہ پوری دنیا کے میں بادشاہ ہوں یا صدر ہوں یا وزیر اعظم؟ نہیں، یعنی دنیا اس کے کنٹرول میں آ جائے گی، پوری دنیا پر اس کا دجال کا کنٹرول ہو جائے گا۔ پہلے یہ سن لیجئے مختصر سا کہ دجال ہے کیا۔ دجال کے بارے میں جو روایات بظاہر آئی ہیں وہ بچے اور جوان جو ہے نا ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی نا، یہ قابل یقین نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے جناب، دجال کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ اس کی پیشانی پر ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ والا ہوگا، لمبا چوڑا ہوگا، اس کے ہاتھ اتنے ہوں گے، اتنے ہاتھ، اور ہر ہاتھ میں پتہ نہیں کتنی انگلیاں، 40 ہاتھ، اور 40 ہاتھوں میں بھی پنجے اس کے اسی حساب سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور ان کے ذریعے سے اس میں ہر ایک انگلی میں الگ جال ہوگا، جس جال سے وہ دنیا کے لوگوں کو اپنے قابو میں کرے گا۔ یعنی ہر چیز پہ اس کا کنٹرول ہو جائے گا دنیا میں، جس کو چاہے گا کھانا دے گا، جس کو چاہے گا کھانا، جس کو چاہے گا بجلی دے گا، جس کو چاہے گا خالی بل دے گا۔ اب تو سمجھ میں آ گیا دجالی نظام کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے دجالی نظام۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک عجیب و غریب آپ کو بات بتائیں، واقعی دنیا میں کچھ عجوبے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں میں کچھ عجوبے ہیں، اور دنیا کے نقشے پر بھی ایک عجوبہ ہے۔ یہ واحد ملک ہے دنیا کا جو بجلی نہ بنانے کے پیسے دے رہا ہے۔ آپ سے جو پیسے لیے جا رہے ہیں بجلی نہ بنانے کے نہیں، بجلی نہ بنانے کے جو 2800 ارب دیے جاتے ہیں وہ آپ سے بلوں میں وصول کہتے ہیں، ماشاءاللہ
ابھی اور دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے، سہتے رہیے اسی طرح نا، تعویلیں کرتے رہیے، کیونکہ ان کے ایجنٹوں کا بازار گرم ہے، ان کے نمک خوار جن کو نہ بجلی کا بل دینا ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے تو وہ حرام کے ذریعے سے پیسے آ جاتا ہے، وہاں سے دے دیتے ہیں نا، جو ان کے اس سسٹم کے حصہ ہے نا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی ان کے سسٹم کا حصہ ہے اس کو کیا مسئلہ ہے، اس کو نہ بجلی کا مسئلہ ہے، نہ گیس کا مسئلہ ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ بیماری کا مسئلہ ہے، نہ علاج کا مسئلہ ہے، نہ کچھ مسئلہ ہے۔ یہ تو 25 کروڑ کیڑے مکوڑے ہیں جو ہر چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں مل رہا، صحت کا ٹیکس دیتے ہیں، صحت نہیں ہے، تعلیم کے پیسے دیتے ہیں، تعلیم نہیں ہے نا، یہ ساری خیر آپ یہ ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں، میں ان میں کیا آپ کا وقت لوں، تو میں دجال کے بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا پہ کنٹرول کر لے گا اقتصادیات، جو نہیں دے گا ایک لفظ چلتا ہے بائیکاٹ، کیا ہوتا ہے، اقتصادی بیڑا غرق کر دیں گے اس ملک کا، ختم کر دے گا، ہر آدمی جھکا جا رہا ہے، سجدہ کریں گے، یہ روایت میں کہ سجدہ کرے گی پوری دنیا دجال کو، تو سجدہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، جو ہم لوگ روایت میں کہ جا کے سب سجدے، وہ نہیں، سجدہ ہی کہ سرنڈر، سجدہ کرنا کیا ہے، یعنی اس کے سامنے سرنڈر کر دیں گے، دجال کے سامنے کیا کریں گے، یہ سب کے سب سرنڈر کر دیں گے اس سسٹم کے سامنے، دنیا پر جو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تقریباً رائج ہو چکا، سرنڈر کر دیں گے، سب سرنڈر کر دیں گے، اور پھر یہی ایک پروپیگنڈا ہوگا، کیونکہ پروپیگنڈا مشینری بھی اس کے پاس ہے نا، انٹرنیشنل میڈیا کس کے ہاتھ میں، انہی کی مرضی کی خبر چلے گی، جتنی خبر وہ چاہیں گے اتنی چلے گی، جیسے چاہیں گے ویسے چلے گی، ہے نا، دیکھیے نا اپنے آزاد میڈیا چلاتے رہتے ہیں ہمارے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے، آزاد میڈیا، چلانا خبر ذرا ہم بھی دیکھیں نا، کچھ خبریں ایسی جو یہ نہیں چلا سکتے ہیں، نہیں چلا سکتے نا، اب یہ قومی سے لے کے بین الاقوامی تک مسائل ہیں جن میں وہ بس ایک حد تک آزاد، مخالفین کو جتنی گالیاں دے دو تم آزاد ہو، ہے نا، اس سے آگے بڑھے تو پر جل جائیں گے، اس سے آگے چلے بڑھے تو بھی دیکھ لیجیے کیا حشر ہو رہا ہے لوگوں کا، وہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایک دن بولتے ہیں دوسرے دن سافٹ ویئر اپڈیٹ، سن لیا نا آپ نے اصطلاح، ہاں، لیکن اب آپ کو بتاؤ نا کہ ہونے کیا جا رہا ہے، مایوس تھوڑی ہوتے ہیں، اب خبر بھی تو سنیے نا کہ دجال قابل ہو جائے گا، اس کا سسٹم پوری دنیا پر، پوری دنیا اس کے سامنے سرنڈر کرے گی، جسے چاہے گا جو دے گا، جسے چاہے گا نہیں دے گا، جو اس کی مانے گا اس کے لیے سب کچھ ہوگا، جو نہیں مانے گا اس کو زندہ نہیں رہنے دے گا، ختم کر دے گا، کھنڈر بنا دے گا، ان علاقوں کو، ان ملکوں کو کیا کرے گا، کھنڈر بنا دے گا۔ کیا کیا شام میں، کیا کیا یمن میں، کیا کیا عراق میں، کیا کیا لبنان میں، اور کیا کر رہا ہے غزہ میں، کدھر گئی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو ہمارے یہاں بل بلاتی پھرتی ہیں، انسانی حقوق، انسانی حقوق، اس پہ میں بہت بات کرتا رہتا ہوں، آگے لے کے چلوں آپ کو، سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ او بھائی سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، میں ایسے بولے جا رہا ہوں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ صلی علی محمد یا حسین، سرنڈر کر دیں گے سب اس کے سامنے، پوری دنیا پہ اس کا قبضہ ہوگا، گلوبل آئی تک آپ نے چلایا ماؤس، اب تو خیر معاوضین، اب تو ایسے انگلی ایسے ڈاٹ ڈالا، آنکھ آ گئی بن کے، پہلے گلوبل آئی، سمجھ میں آ کہ ایک آنکھ، ایک آنکھ، یہ ہے وہ دجال کی ایک آنکھ، ایک آنکھ کی بڑی تاریخ ہے، کاش موقع ہوتا اس کے پر پڑھتے، لیکن اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس نا، 2 مجلسوں میں کبھی رکھیں گے تو اس کو آنکھ کی تاریخ بتائیں گے، یہ آنکھ ہے کیا اصل میں، یہ کیوں $1 کے نوٹ کے اوپر، ایک تو احرام مصر کی تصویر، اس سے ڈالر کا کیا واسطہ، $1 کا نوٹ دیکھا ہے نا، اس پہ احرام بنا ہوا ہے، احرام سے ڈالر کا کیا تعلق ہے، ایسے نہیں، ایک لکیر بھی ڈالتے نا تو اس لکیر کے پیچھے بھی ان کا کوئی مقصد، اور پھر احرام کی نوک کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی، ایک آنکھ، اب غور کیجئے گا، اسی بہانے $1 خرید دیجئے گا، آپ کو پتہ تو چل جائے ٹی وی پہ کتنے کا بتا رہے ہوں، باہر کتنے کا مل رہا ہے،
یہ تو ظاہرین نے چیخ چیخ کے بتایا ہمیں، ارے خواہ خواہ کے کہہ رہا ہے 280 286 کسی کو 310 کا ملا، کسی کو 315 کا ملا، تو $1 خرید لیجیے گا، کام آئے گا، پھر انشاءاللہ 600 کا ہو جائے گا، بے فکر رہیے آپ، نقصان نہیں ہوگا آپ کا، نقصان ڈالر میں نقصان نہیں ہوگا، لیکن وہ جب نقصان ہوگا، جب ہوگا میں بتاتا ہوں کب ہوگا، پھر نقصان ہوگا، پھر لوگ ڈالر لے کے ایسے پھر رہے ہوں گے جیسے ہماری کرنسی، انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا۔ اب جناب یہ سرنڈر کر دے گی دنیا اس کے سامنے۔ اب میں نے بتایا کہ دجال کی آنکھ کہاں کہاں ہے، ڈالر کا نوٹ دیکھیں گے، بھئی ایک آنکھ کیوں ہے، ڈالر سے اس کا کیا واسطہ ہے، احرام کا اور ایک آنکھ کا کیا واسطہ، فلیگ بدل دیا انہوں نے اپنا، سرچ کیجئے گا، خود سرچ کیجئے گا جا کے گوگل پہ، اور پرانے امریکن جھنڈے نکالیے۔ شروع میں انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا تھوڑی تھا، ان کے فلیگ پر ایک آنکھ تھی، یہ تو بدلا گیا ہے، 150 200 سال پہلے انہوں نے بدلا ہے، جائیے پرانے فلیگ دیکھیے، ایک آنکھ ایک آنکھ ایک آنکھ۔ وہ خواب جو یہ دیکھ رہے ہیں صدیوں سے دنیا پر قبضے کا، کہ پوری دنیا پر قبضہ ہوگا، انہیں ایک آنکھ سے دیکھنا، یہ ایک آنکھ ہے، گلوبل آئی، گلوبل ولیج بنانا ہے اس کو، ساری دنیا کو، ہو جائے گا، سرنڈر کریں گے سب۔ اب سنیے آپ، مہدی کے پیرالل ہیں یہ روایتیں، یاد رکھیے گا، یعنی یہاں تک روایت ہے کہ مہدی کا خروج نہیں ہوگا جب تک دجال نہیں آ جائے گا، یعنی جب تک دجال دنیا پر کنٹرول نہیں کر لے گا اس وقت تک مہدی کا خروج ظہور نہیں ہوگا، مہدی ظاہر نہیں ہوں گے، جب تک کہ پوری دنیا پہ کنٹرول نہ ہو جائے اس کا، یہاں تک کہ مقامات مقدسات تک اس کے نجس قدم پہنچ جائیں گے۔ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے؟ پہنچ رہے ہیں نا، ابھی خفیہ طور پہ پہنچ گئے ہیں، ابھی ان کی اتنی جرت ہونے والی ہے کہ آپ دیکھیے گا ظاہراً بھی پہنچ جائیں گے، یہ پہنچ رہے ان کے قدم، ٹھیک ہے، دجال۔ اب اس کے بعد آتا ہے ایک لیکن، پوری روایت کے بعد، جس کو پڑھتے پڑھتے، جیسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے میری مجلس 1-2 آدمیوں کو نیند آنے لگی ہے، ماشاءاللہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے اب میں کیا کروں، یا چلیے آپ کے نعرے نے تو سب کو بیدار کر دیا، ماشاءاللہ، پروردگار صلاح اسی طرح آپ لوگوں کو بیدار رکھے، اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی نہ فرما دیجئے گا، ٹھیک ہے جناب۔ اب یہ دجال پیرالل چل رہی ہے، جب تک دجال نہیں ہے، جب تک دجال نہیں آئے گا اس وقت تک مہدی کا ظہور نہیں ہوگا۔ اب یہ دجال کنٹرول کرنے کا پوری دنیا پہ قبضہ، سب اس کے سامنے سرنڈر کر دیں گے، بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے عامر، سب اس کے سامنے ڈھیر۔ کیوں؟ ارے بھائی اتنی بڑی طاقت ہے، یہ بڑی طاقت ہے۔ وہ جو نوح کا بیٹا کہتا تھا یہ پہاڑ بڑی طاقت ہے، مجھے بچا لے گا، نوح چلاتے رہے، پکارتے رہے، کہتے رہے، کوئی نہیں بچائے گا، نیچے آ جا، اس کشتی میں آ جا۔ انہوں نے کہا نہیں، کشتی میں نہیں آنا۔ ہم بھی تو آج یہی آواز دے رہے ہیں، جس کو بچنا ہے، مسئلہ اہل بیتی کیا مسئلہ سفینۃ نوح، کیوں اللہ کے رسول نے سفینہ نوح کی مثال دی؟ آج کے دور کے لیے مثال دی ہے کہ جس کو بچنا ہوگا اس معرکے میں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، سوار ہو جاؤ اہل بیت کے سفینے میں، ورنہ ساری طاقتیں ویسے ہی غرق ہوں گی جیسے طوفان نوح میں سب غرق ہو گئے تھے۔ کوئی بھروسہ، لبیک یا حسین، لبیک لبیک، اور کوئی بعید نہیں، خبر نہیں، مگر بتا رہا ہوں خبر پہ بھروسہ کر کے، کوئی بعید نہیں، کوئی بعید نہیں کہ جن سمندروں پہ ان کا قبضہ ہے وہی سمندر ان کے سفینوں کے لیے قبرستان بن جائیں۔ کیوں؟ جو آ رہا ہے اس کا قبضہ ان سے پہلے سمندروں پر ہے۔ کہاں ہے اس کا مسلح؟
اب سمجھ میں آیا فلسفہ کیا ہے پانی پر مسلح ہونے کا؟ نہیں سمجھ میں آتا تھا جب ہم شروع میں چھوٹے پڑھتے، پانی پہ کیوں مسلح بھائی؟ ہوا میں ہوتا، فضا میں ہوتا، اور کہیں ہوتا، پانی پر کیوں؟ اب آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ جو ڈراتے ہیں دنیا میں نقشے دکھا دکھا کے، اتنے 100 فلیٹ ادھر، اتنے 100 فلیٹ ادھر، بحری بیڑے، اور یوں ہم نے گھیرا ہوا، یوں ہم نے گھیرا ہوا، اور سب کا نشانہ ایک، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے ایک ہی جگہ کو ہم نے نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ یہی تو ہمارا یقین ہے۔ ہمارے مولا نے بھی تو یہی کہا کہ جب حق سمجھ میں نہیں آئے تو یہ دیکھو کہ باطل کے تیروں کا نشانہ کون ہے، کون ہے؟ یا کون سی جگہ ہے جہاں سے صبح و شام دنیا میں سب سے زیادہ صدائیں آتی ہیں لبیک یا مہدی؟ کہاں سے آتی ہے؟ سنو بات کو، آخری بات تو سن لیجئے، سرنڈر کر دیں گے اللہ۔ پھر اسی دجال کی روایت میں آخر میں ساری بتانے کے بعد یہ اللہ، ایک اللہ آ گیا کہ سب سرنڈر کر دے گی دنیا اس کے سامنے، سوائے جانتے ہیں نا اللہ کا مطلب؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تمام انسان خسارے میں، تمام الانسان، جہاں تک انسان، سب نقصان میں، سب گھاٹے میں، اللہ ایک چھوٹی سی جماعت کو الگ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایک چھوٹی سی جماعت کو، اللہ حرف استثناء ہے، الگ کر رہا ہے، یہ سوائے کون؟ مومنین کے، ہے نا؟ ایسی دجال کی روایت میں اللہ سوائے مومنین کی ایک مختصر جماعت، پوری دنیا سرنڈر کرے گی دجال کے سامنے، سوائے مومنین کی مختصر سی جماعت کے وہ سرنڈر نہیں کرے گی، وہ دجالی نظام کے مقابلے میں ڈٹ جائیں گے، لڑیں گے، اور اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک اللہ غیب سے وہ ظاہر نہ کر دے جو ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ صلی اللہ۔ جیتے رہو بیٹا بھائی، بچہ چھوٹا بہت ہے، بڑا ہوتا تو میں اسے اپنے ساتھ ہر مجلس میں لے جاتا۔ چلے ان بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے حفظ ایمان کے لیے پروردگار ان کو امام زمانہ کا سپاہی قرار دے، ان سب کی سلامتی کے لیے، ان کے والدین کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد۔ ہاں لیکن بھائی دیکھو پہلے بتا رہا ہوں، ہر کوئی اپنے بچوں کو نہ کھڑا کرنا شروع کر دینا، ٹائم کا تھوڑا خیال کرنا میرے، ٹھیک ہے؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہاں مجھے بھی تو پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی اب ایسا نہ ہو کہ ہر کوئی کہ چلو بھئی تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بھی کھڑے ہو، میں بیٹھا ہوں منہ دیکھتا رہوں گی یہ کیا ہو رہا ہے نا؟ اب آئیے جناب، ایک مختصر سے جماعت ڈٹ ہی رہی، نہیں ہٹے گی، لڑتی رہے گی، دنیا انہیں کہے گی پاگل ہیں، دیوانے، مجنون ہیں، تو ہیں نا، اس کے لیے وہ جنون ہی تو چاہیے۔ عقل و خرد تو کوفے میں رہ گئی تھی، عشق و جنون کربلا پہنچا تھا۔ کل بھی یہی کہتے تھے لوگ کہ یہ کیسے ہیں 72، کیا کریں گے، کیا لڑیں گے، کیا کریں گے، اتنی بڑی طاقت اس کے مقابلے۔ آج بھی وہی اوسط ہے، آج بھی وہی ایوریج ہے۔ اس کے لیے یہی تو چاہیے، امام زمانہ سے عشق چاہیے۔ کیا چاہیے؟ عشق اور جنون ہے جو کہتا ہے آگ میں کود جا، جو کہتا ہے تاروں کی، تلواروں کی دھاروں پہ لیٹ جا، اپنی گردن کو رکھ دے، یہ عشق اور جنون ہے۔ تو امام زمانہ کا جو لشکر ہے نا، وہ عاشقوں کا کاروان ہے، جنہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا کی طاقتیں کتنی بڑی ہیں اور ان کے پاس کیا کیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ تو یہ جانتے ہیں کہ پورا کرنا ہے اپنے عہد و پیمان کو،
پورا کرنا ہے اس وعدے کو جو ہم نے اللہ سے کیا ہے، جس کے لیے اللہ چاہتا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنو، اے ایمان لانے والوں، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تو وہ عہد و پیمان کب کیا ہم نے اللہ سے؟ ہمیں نہیں یاد۔ عالم الست میں ہمیں کب یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد، ہمیں کیا معلوم، ہمیں نہیں یاد۔ لیکن ہمارا عہد و پیمان ہے کس کے ساتھ؟ اپنے ائمہ کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ یہی عہد جو ہر مومن اپنے مولا سے کرتا ہے، یہی عہد جو ہر مومن اپنے امام زمانہ سے کرتا ہے، یہی عہد تو اللہ سے عہد ہے، یہی عہد اللہ کا عہد ہے جو انسان امام سے کرتا ہے اور رسول سے کرتا ہے۔ اور وہی جوک در جوک کارواں جا رہے ہیں نا اپنے امام کی بارگاہ میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ، ہر روز آپ سے کہتا ہوں دعا کیا کیجئے، ساری دنیا سے جہاں سے زائرین جا رہے ہیں نا، پیدل چل رہے ہیں اس وقت، پروردگار ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اگر کوئی دشمن منافق چھپ کر سازش کر رہا ہے، معبود ان کی سازشوں کو ان کی طرف پلٹا دے، کوئی خوف نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ امام کی محبت کیسی محبت ہے۔ اچھا یہ کیوں چاہتے ہیں، بس میں ختم کر رہا ہوں بھائی، کیوں چاہتے ہیں کہ مشی نہ ہو؟ رکاوٹیں ڈالتے ہیں نا، پچھلے سال بھی کہ بس، حالانکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ لوگ بھائی جو جا رہے ہیں نہ یہ خود کو جیکٹیں پہنے ہیں، نہ راکٹ لانچر ہیں، نہ کرشن، پیدل چلے آ رہے ہیں، مرد عورتیں بچے یہی ہیں نا، ان سے کائے کا ڈر ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ انہی سے تو ڈر ہے، اور کسی سے ڈر نہیں۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ خالی ہاتھ ہونے کے باوجود ان کے پاس خوف نہیں ہے۔ ہم ان کو ڈرائیں کس سے؟ ہم نے ہزاروں مار کے دیکھ لیا، لاکھوں مار کے دیکھ لیا، دھماکے کر کے دیکھ لیا، کربلا میں، نجف میں، سامرا میں، بلد میں، مشی کے دوران دھماکے ہوئے ہیں، شروع میں آپ کو کیا معلوم، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، رکتے نہیں، خوف نہیں۔ اسی لیے ڈرتے ہیں کہ ہم ان کو کسی چیز سے ڈرا نہیں سکتے۔ کروڑوں اربوں ڈالر، ریال، درہم خرچ کر رہے ہیں نا اس کو روکنے کے لیے، مشی کو۔ کیوں؟ کس لیے؟ جانتے ہیں وہ جو کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں سالانہ، درہم، ریال، کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ ہمیں لڑانے کے لیے، افتراق پیدا کرنے کے لیے نا، 2-3 محاذوں پہ، ایک دوسروں کے ساتھ، ایک ہمارے اندر۔ یہ سب ٹاسک ہے، یاد رکھیں، جو اس قسم کی باتیں کریں نا آج کل، یاد رکھے گا یہ اپنے ٹاسک کو پورا کر رہے ہیں، ان کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ یہ وہ قسم نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھائیں تو ٹھیک ہو جائے، نہیں نہیں، ان کی نوکری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، انہیں یہ کام کرنا ہے۔ انہیں لوگوں کو ہدف سے ہٹانے کی ٹاسک دیا گیا ہے کہ بس ان کو لڑاؤ، تاکہ ادھر غزہ، فلسطین، ہمارا کیا واسطہ، ہمارا کچھ نہیں، چھوڑو ان کو، پیچھے چھوڑو، اپنے، ہے نا، سمجھ گیا آپ؟ یہ پلاننگ کے تحت۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ الٹا ہو جاتا ہے۔ یہ 1 سال تک کام کرتے ہیں، 1 سال تک پاکستان کے حساب سے اربوں خربوں روپے خرچ کرتے نہیں کرتے۔ ایک چہلم آتا ہے، ایک چہلم آتا ہے، ساری دنیا سے سمٹ کر حسینی پروانے اپنی شمع پر قربان ہونے کے لیے جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی تفریق ہوتی ہے، کوئی خیال کی، کوئی فکر کی، کوئی نظریاتی اختلاف، جو یہاں ساری ڈرامے بازیاں کرتے رہتے ہیں، نظریاتی اختلاف تو فلانا اختلاف تو فلانا اختلاف، وہاں ہوتا کوئی نہیں۔ سب پوری دنیا سے سمٹ کر، صرف شیعہ نہیں، جاؤ دیکھو ہزاروں لاکھوں اہل سنت مشی کر رہے ہیں۔ آپ کے ملک سے بھی گئے ہوئے، علماء گئے ہوئے، ان کے بھائی ہمارے دوست ہیں، جان پہچان والے، وہ سب گئے ہوئے، وہاں گئے ہوئے۔ صرف مسلمان نہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، عام آدمی نہیں، ان کے بڑے بڑے لوگ، بعض ملکوں کے شہزادے شہزادیاں مشی کر رہی ہیں۔ کیوں؟ حسین ہمارا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین کو مذہب میں قید نہ کرو، یہی تو جوش چلاتا تھا، نصف صدی پہلے چلاتا ہوا چلا گیا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ جتنا ہی شور مچائیں سوشل میڈیا پہ، جو آپ سنتے نا گالم گلوچ جو بری باتیں کریں، یہ اب ہاتھ پیر مار رہے ہیں، ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ ان کے اپنے لوگ ان کے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے گالم گلوچ، گندی زبان، تہمتیں، الزامات، کیوں؟ کچھ نہیں رہا ان کے پاس۔ بات وہی آ گئی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں۔ لبیک لبیک، جزاک اللہ۔ ختم کر دیا میں نے، مجلس کو ختم کیا۔ بس عزیزوں، سب اس میں ساتھ ہیں، اس مشی
آج یہ کروڑوں کا کارواں رواں دواں ہے. کل جب آل رسول دمشق پہنچی تھی نا، آج کے شام میں اور اس شام میں فرق تو دیکھو کتنا فرق ہے. جب یہ آل رسول دمشق پہنچی تھی تو عالم جانتے ہیں کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ 1 گھنٹے کے راستے میں کہتے ہیں کہ کئی دن لگ گئے تھے. کم سے کم جس نے وقت لکھا ہے، باب الساعہ سے دربار بنی امیہ کے دربار تک جانے کا اس نے 9 گھنٹے لکھا. مختصر راستہ، آدھے گھنٹے کا، پون گھنٹے کا نہیں ہے. آئیے آپ کو بتائیں کیا ہوا تھا. ہوا کیا تھا شام میں؟ آپ سنتے آتے ہیں نا کہ معصوم نے، چوتھے امام نے کیا فرمایا تھا جب کسی نے پوچھا تھا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے؟ 3 بار میرے معصوم نے روتی اشک بار آنکھوں سے کہا تھا الشام الشام. کیا ہوا تھا شام میں؟ سنیے. جب پہنچا ہے نا قافلہ باب الساعت کے باہر، یعنی دمشق کے باہر ٹھہرا دیا گیا زیر آسمان، کوئی شامیانہ نہیں، کوئی فرش. کئی دن تک آل رسول وہاں پڑے رہے. کیوں؟ سبب کیا تھا؟ کیوں یہ حکم دیا تھا؟ ابھی دمشق کی سجاوٹ مکمل نہیں ہے، ابھی شہر کو سجایا جا رہا ہے، جشن منایا جائے گا نا فتح کا. جب کئی پہروں کے بعد دمشق تیار ہو گیا، جھنڈیوں سے بازار سجا دیے گئے، لوگ زرق برق لباس پہنے جیسے عید کا سما ہو، مٹھائیاں بانٹتے پھر رہے، جشن مناتے پھر رہے. اب حکم ہوا کہ اب اس بازار میں لے کر آؤ آل رسول کو. عزادارو، ایسا عجیب منظر تھا کہ آل رسول پشت ناقہ سے لوگوں کو خطاب کر کر کے کہتے تھے نحن سبائے آل محمد. لوگوں اپنی آنکھیں بند کرو، ہمارا تماشا نہ کرو، ہم تمہارے رسول کی ذریت ہیں، ہم تمہارے رسول کی اولاد ہیں. اتنا ہجوم تھا کہ 10 قدم قافلہ آگے بڑھتا تھا، 20 قدم پیچھے دھکیل دیا جاتا. اتنا ہجوم. آوازیں کس رہے ہیں لوگ. میں اس سے آگے نہیں بڑھتا کبھی، بس یہاں تک رکھیے. آوازیں، دھکم پیل اور عجیب طنز کے جملے آ رہے ہیں. دیکھو اللہ نے کیا کیا، دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. یہ سب تھا نا. اب یہ تو آج پتا چل رہا ہے نا، ان کی نسلوں کو بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے کس کے ساتھ کیا کیا. جانتے تھے حسین بھی اور ثانیہ زہرا بھی. یہی مصیبتیں اللہ ہمارے لیے عزت بنا دے گا قیامت تک کے. وہ ظالم اور جابر جو لے کر آئے تھے بازاروں میں آل رسول کو اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے، آج روکنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ خود ہی تو لائے تھے. لیکن اب سمجھ میں آیا کہ غلطی ہوئی، کیوں لائے تھے بازار میں. اس واقعے کو چھپا دیا گیا ہوتا تو اچھا تھا. آج چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، چھپتا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بس اس ہجوم میں ایک عیسائی راہب کا ذکر ملتا ہے جو مقامات مقدسہ کی زیارت کر کے، ان کے بھی مقامات ہیں نا شام وغیرہ میں سب مسیحیوں کے، واپس جا رہا تھا. اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا. یہ حیران ہو گیا کہ بھائی نہ کوئی عید ہے نہ بقرعید، ایسا ہجوم کیا ہے؟ سلسلہ پوچھا ایک شامی سے، بھائی خیریت ہے کیا، کیسا جشن ہے، کیا ہے؟ نہ عید ہے نہ بقرعید ہے تمہاری، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ہمارے امیر نے ایک باغی پر فتح پائی. آج ان باغیوں کے سر اور ان کے اہل بیت کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے. ہم جشن منانے کے لیے کھڑے ہیں. یہ بھی کھڑا ہو گیا ایک طرف. کچھ دیر میں ایک طرف سے شور اٹھا. اب جو ادھر نگاہ کی، ادھر نظریں دوڑائیں تو دیکھا کہ ہاں آگے آگے نیزے، پیچھے پیچھے کچھ ناقے. جب اور قریب آئے تو دیکھا نیزوں پر سر ہیں. جب اور قریب آئے تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ باغیوں کے سر تو نہیں لگتے. نہ معلوم کب جسموں سے جدا کیے گئے ہیں، مگر اب تک ان کے چہرے پہ دیکھ تازگی کتنی ہے، تازہ لگتے ہیں. یہ باغیوں کے سر نہیں لگتے. پھر نگاہ پڑی ناکوں پر، بیویوں پر، تو پھر اپنے بچے سے کہتا ہے پتہ نہیں کس معزز خاندان کو انہوں نے اجاڑ دیا. کون سا معزز خاندان ہے جس کی دیکھ، ان بیویوں کو دیکھ جنہوں نے اپنے چہروں کا پردہ اپنے بالوں سے کیا. پتہ نہیں کس کا گھر اجاڑ دیا. اتنے میں بالکل نیزے بالکل سامنے آ گئے. دیکھ رہا تھا
دیکھتے دیکھتے ایک سر پر اس کی نگاہیں ٹھہر گئیں. اسے لگا جیسے لب ہل رہے ہیں. اس نے اپنا وہم تصور کیا, پھر دیکھا, پھر ایسا لگا. اپنے بیٹے کا شانہ پکڑ کے ہلائے, بیٹا دیکھ جو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے, دیکھ یہ اس سر کو دیکھ, مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے لب ہل رہے ہیں. اس کا بیٹا کہتا ہے بابا اس بڑے سر کو چھوڑ, اس ننھے سے سر کو تو دیکھ. اب وہ پریشان ہو کر کہتا ہے ملونوں نے نہ معلوم کس خاندان پہ ظلم ڈھایا ہے. پاس کھڑے ہوئے ایک شامی سے پوچھتا ہے دیکھ جو ہم دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے, اس سر کو دیکھ. اس شامی نے سر جھکا کے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو میں بھی دیکھ رہا ہوں. کہا بتا یہ کیا کہہ رہا ہے, کیا گفتگو کر رہا ہے. پھر وہ سر جھکا کے کہتا ہے کہ یہ آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہے. سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کی سند ہے نا, موجود ہے نا. جناب سید الشہداء نے سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کی تھی نو کے سنا پر. کہتا ہے ملونو جو سر نو کے سنا پہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہو کیا وہ کسی باغی کا ہوتا ہے؟ کیا نام ہے اس باغی کا؟ اسی شامی نے کہا حسین ابن علی. نام سن کے چونکا. کہاں کا رہنے والا؟ کہا مدینے کا. مدینے کا. کہا وہی مدینہ تمہارے رسول کا شہر, وہی مدینہ؟ ہاں اسی مدینے کا رہنے والا حسین ابن علی. کہا اور تعارف کراؤ, کس علی کا بیٹا ہے یہ؟ کون علی؟ کہا وہی علی جو ہمارے رسول کا بھائی بھی اور داماد بھی. یہ ہمارے رسول کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہے حسین. اتنا سننا تھا. کہتا ہے وہ ملونو میں داؤد نبی کی نامعلوم کون سی پشت میں اب بھی اپنی قوم سے گزرتا ہوں تو میری قوم کے لوگ میرے حیوان کے قدموں کی خاک اٹھا کے سر پر. تم نے اپنے رسول کی بیٹی کا گھر اجاڑ دیا اور اب جشن مناتے ہو. بس اس نے جو چیخنا شروع کیا تو شامی سپاہی دوڑے تلواریں سونت کے اس کی طرف, خاموش ہو جا ورنہ بھی تیری گردن اڑا دی جائے گی. اس نے بھی شمشیر کو بے نیام کیا. کہا اب میری سب کچھ سمجھ میں آ گیا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسلمانوں کا رسول یہ اتنی راتوں سے میرے خواب میں کیوں آتا. میں مسلمان نہیں, میں اسے رسول نہیں مانتا, میں اس کے دین پر نہیں ہوں. یہ بار بار آ کر مجھے جنت کی بشارت کیوں دیتا, مجھے جنت کی خوشخبری کیوں سن. اب میری سمجھ میں آیا. حملہ کیا اس نے شامیوں پر. لڑتے لڑتے آیا سید سجاد کے پاس. نے دیکھا ایک قیدی ساتھ آ رہا ان بیبیوں کے. آ کے قریب آ کر پوچھتا ہے صاحبزادے اپنا تعارف کرائیے, اس سر سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ سید سجاد نے بڑی حسرت سے دیکھا اس عیسائی راہب کو اور کہا کہ میں اسی حسین کا بیٹا علی ابن حسین ہوں. کہ جلدی سے مجھے کلمہ پڑھائیے, مجھے کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھتا ہے. لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر گرا. گھسٹتا گھسٹتا پھر سید سجاد کے قدموں میں آیا. قدموں میں سر رکھ کے کہتا ہے فرزند رسول ایک بار اور کلمہ پڑھائیے, گواہ رہیے گا آپ کے دین پر آپ کی محبت میں اپنی جان فدا کر رہا ہوں. بس عزادارو ثانی زہرا سے پشت ناقہ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا, یہ منظر نہ دیکھا گیا. ہاتھ پسے پشت بندے ہیں, رخ کیا مدینے کی طرف اور رخ کر کے کہا نانا دیکھ لیا, دیکھ لیا. مسلمانوں میں سے کسی کی غیرت نہ جاگی کہ آگے بڑھ کر کہتا میرے رسول کی بیٹیاں ہیں. ہاں قوم نصارہ سے ایک کی غیرت جاگی, آپ کی اولاد پہ اپنی جان قربان کر بیٹھ. اللہ لعنت اللہ.